ایک جو وائرس انڈیا کے اندر داخل ہوا ہے جواد نقوی کی شکل میں، جو پہلے دیوبندی تھا بعد میں شیعہ ہو گیا۔ نمسکار، آداب، ست سری اکال، میں ہوں آپ کے ساتھ فیض عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پریس انڈیا۔ ہمارے ساتھ آج شوکت بھارتی صاحب بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ شوکت صاحب، سوشل سائٹ پہ لگاتار آپ کے خلاف لوگ لکھتے ہیں، کوئی آپ کو ملنگی کہتا ہے، کوئی مرجع مخالف بولتا ہے اور کوئی کچھ بولتا ہے، تو اس بارے میں آپ خود ہی آج اپنے منہ سے بتائیے کہ کیا ماجرا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے پروگرام کا وقت کتنا ہے؟ 5 سے 6 منٹ۔ تو پھر آپ پوائنٹ وائز باتیں کیجئے تاکہ جو ہے آپ کو جواب دیا جا سکے۔ چلیے پارٹ میں، یہ انٹرویو کو پارٹ میں کرتے ہیں۔ ہاں، تو چونکہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں اور آپ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا میرے گھر آنا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جو مجھ کو مرجع مخالف کہہ رہے ہیں، ملنگی کہہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ میری فیس بک کے اوپر جا کر پہلے وہ سرچ کر لیں۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ میری ہی آرگنائزیشن اثر فاؤنڈیشن نے مرجعیت کی دفاع میں اور تقلید کے فیور میں اسی شہر الہ آباد میں سب سے بڑا پروگرام کیا، اور اس پروگرام میں اس شہر کے بہت سے علماء بھی موجود تھے اور یہاں باہر سے آئے ہوئے بھی لوگ موجود تھے۔ رائے بریلی سے قمبر رضوی صاحب بھی اس میں آئے ہوئے تھے، فاروق علی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ تو مرجعیت کی دفاع میں سب سے بڑا پروگرام اس شہر میں نے کیا، جیم پیک تھا، درگاہ کے باہر تک جگہ نہیں تھی، اور آپ اگر مجھ سے اس طرح کا سوال کر رہے ہیں تو پھر تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس طرح کا سوال سننے کے بعد۔ تو بتائیے سر، اپنے سوال کی جو لکھتے ہیں لوگ، ان کا جواب تو ملنا چاہیے کہ کیوں وہ کہتے ہیں ایسا۔ تو اب دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ 5-6 سال سے جب سے میں نے ایک جو وائرس انڈیا کے اندر داخل ہوا ہے جواد نقوی کی شکل میں، جو پہلے دیوبندی تھا بعد میں شیعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اربوں روپے کا سیٹ اپ چلا رہا ہے، سینسس موجود ہیں، وہ ISI کے لیے کام کرتا ہے، اس کے بہت ہی زبردست کنیکشن حافظ سعید سے تھے، اور جب حافظ سعید اریسٹ کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے تو اس کے احتجاج میں جو پروگرام ہوا اور جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے گھر کے اوپر گیا۔ تو بھائی، حافظ سعید شیعوں کا تو دوست ہے نہیں نا، انڈیا کا تو دوست ہے نہیں نا، ISI انڈیا کی تو دوست ہے نہیں نا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہندوستان کے علماء سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ہندوستان کی سرکار کے خلاف قیام کریں، یعنی جہاد کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ جا کے کسی مولانا سے پوچھئے کہ اس کے کہنے کے اوپر وہ قیام و جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے یہاں جو جہاد ہے وہ امام کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کیا وہ امام ہے کیا؟ دوسری بات، اس کی تقلید بھی نہیں کرتے ہمارے یہاں کے علماء۔ بھائی، میں خود مقلد ہوں سیستانی صاحب کا، تو میں کس کی بات مانوں گا؟ سیستانی صاحب کی۔ جو خامنائی صاحب کی تقلید کرتا ہے وہ خامنائی صاحب کی بات مانے گا، جو وحید خراسانی صاحب کی تقلید کرتا ہے وہ وحید خراسانی صاحب کی بات چیت مانے گا، جو بشیر نجفی صاحب کی جو جس مراجع کی تقلید کرتا ہے اس کی بات چیت مانے گا۔ یہ کون ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر اور ہندوستان کے علماء سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ لوگ ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف قیام کیجئے، ٹھیک ہے، اور ایک نیا پاکستان بنا دیجئے، ہندوستان میں ایک اور نیا پاکستان آپ بنا لیجئے۔ تو آپ یہ بتائیے، یہ کیا ہمارے نوجوانوں کو پھنسانا چاہتا ہے؟ تو اس انڈیا دشمن شخص کے خلاف اگر بولتا ہوں، دیکھیں میرا ایجنڈا کیا ہے۔ عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں، اہل بیت کے خلاف کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں، انڈیا کے خلاف کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں،
اوقاف کے خلاف کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں، عزاداری کے خلاف کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میں بولتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو اینٹی انڈیا بھی ہے اور اینٹی عقیدہ بھی ہے۔ آپ بتائیے، پوچھئے کیا کہ جواد نقوی کے کہنے کے اوپر مولانا کلب جواد صاحب قیام کرنے کے لیے تیار ہیں، حمید الحسن صاحب قیام کرنے کے شوکت لیے صاحب یہ تیار۔ بتائیے، آپ کا جواد نقوی سے وواد کیا ہے؟ کس بات پہ آپ کا جو اتنا وواد چل رہا ہے وہ کیا بات ہے؟ لوگوں کو ذرا بتائیے۔ بھئی دیکھیے، ایک تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے، ابھی آپ نے ایک سوال جوڑ دیا کہ صاحب کی مخالف کیوں ہے۔ بھئی یہ جواد نقوی کے جو بھکت ہیں یہی سوشل، آپ ان کو دیکھ لیجئے، جتنی میری مخالفت کر رہے ہیں اس میں سے 99.9 لوگ جو میری مخالفت کر رہے ہیں وہ سب کے سب کس کے جڑے ہوئے ہیں؟ جواد نقوی سے جڑے ہوئے ہیں، یا جواد نقوی سے جڑے ہوئے جو مولوی ہیں یہاں کے ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مخالفت کیوں ہو رہی ہے میری؟ چونکہ میں اس اینٹی انڈیا اور اینٹی عقیدہ جو مطلب ہے جواد نقوی، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو میری مخالفت کون کر رہا ہے؟ میرے خلاف سوشل سائٹس پر لکھ کون رہا ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیے، اور آپ یہ بتائیے، میری پوری فیس بک چیک کر ڈالیے، میں نے کبھی کسی مراجع کرام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو؟ کبھی نہیں۔ میں نے کبھی علی کو خدا کہنے والوں کو پروٹیکٹ کیا ہو، یا اہل بیت کو خدا، یا امام کو جو ہے خدا کہنے والے ملنگیوں کو میں نے سپورٹ کیا ہو؟ ہاں، کبھی نہیں۔ میں تو ان کو اپوز کرتا ہوں کھل کے۔ تو یہ مجھ کو، چونکہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میری باتوں کا جواب نہیں ہے، جو باتیں وہ غلط کہتا ہے جواد نقوی۔ آپ کہنا جواد نقوی کی مخالفت کیوں ہے؟ آپ شیعہ ہیں، آپ یہ بتائیے، آپ حضرت آدم کو معصوم مانتے ہیں کہ نہیں؟ جا کے آپ کلب جواد صاحب، حمید الحسن صاحب، آغا روحی صاحب، یا جتنے وہ ہیں بڑے علماء ہیں، ہاں، اتر پردیش، بڑے چھوٹے یا کوئی بھی شیعہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کسی بھی مراجع سے بھی بات چیت کیجئے تو وہ بتائیں گے کہ حضرت آدم کو ہم معصوم مانتے ہیں، ان سے ترک اولا۔ بالکل۔ اس آدمی ہوا تھا، نہ کہ ان سے غلطی۔ اس آدمی نے کھلے عام یہ کہا کہ جناب آدم اللہ کے نافرمان تھے، انہوں نے غلطی کی، اور وہ علماء امامیہ جو حضرت آدم سے ترک اولا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ علماء امامیہ میں کون بچا؟ ہمارے اس محلے کے گلی کے مولوی سے لے کر تمام مراجع تک آ گئے، کس میں؟ علماء امامیہ میں آ گئے۔ سب کیا مانتے ہیں؟ حضرت آدم کو معصوم مانتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کے سب قرآن کے خلاف ڈٹ گئے ہیں۔ تو میں نہیں ہوں، جواد نقوی جو ہے وہ مراجع کے خلاف ہے، جواد نقوی جو ہے وہ علماء امامیہ کے خلاف ہے، اور صرف علماء امامیہ کے خلاف نہیں ہے، اہل بیت کے خلاف ہے۔ کیونکہ جو عقیدہ ہے، کون سا؟ عصمت انبیاء کا، یہ عقیدہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ اہل بیت نے بتایا۔ کس کو؟ ہمارے علماء تک آئی، ان کے نائبین تک بات چیت آئی، ان سے بات آگے بڑھتی رہی، ان کے وکیل سے بات بڑھتے بڑھتے ہمارے مراجع تک آئی، اور ہمارے مراجع نے ہم کو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا۔ تو اس کے مطلب اگر مراجع کہہ رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہوئی، تو اس کے مطلب امام نے انہیں بتایا کہ غلطی نہیں ہوئی۔ تو ایسا تو نہیں کر سکتے کہ مراجع کے امام نے کچھ کہا ہو یا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے مطلب اس نے کس کے اوپر اعتراض کر دیا؟ صرف علماء امامیہ پر اعتراض نہیں کیا میرا بھائی، اس نے اہل بیت پر اعتراض کر دیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا تھا قرآن و اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ زیادہ قرآن جانتا ہے، اور معاذ اللہ اہل بیت نہیں جانتے، کیونکہ اہل بیت نہیں بتایا نا۔ تو یہ آدمی شیعت سے خارج ہے، لیکن اس نے اتنا بڑا نیٹ ورک پھیلا رکھا ہے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر، کہ اس کے اندھے بھکت اسی طریقے سے ہیں جیسے ہماری یہاں کی جو بی جے پی پارٹی کے اندھے بھکت ہیں نا، کہ ان کو کچھ بھی کہو صرف مودی 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 ان کو سمجھ میں آتا ہے، ویسے ہی جواد نقوی سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے شوکت، تھوڑا وقت کی کمی ہے، اسی لیے یہیں پہ اس کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں، اور آگے بھی اس طرح کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔